امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن یزیدی لشکر میں گھستے ہیں، ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو واصل جہنم کرتے اور پلٹ کر آتے اور کہتے ہیں چچا جان اگر تھوڑا سا پانی ملے گا تو اور لوگوں کو میں واصل جہنم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ 3 دن کے پیاسے کہاں پانی، پھر جاتے ہیں تو یہ جہنمی، یہ تمام جہنم کے کتے، یہ یزیدی لشکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس امام حسن کے بیٹے سے ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھیرے میں لے کر تیر پھینکتے ہیں اور قاسم بن حسن کی گردن میں تیر لگتا ہے تو حضرت زینب پکار کر کہتی ہے کہ حسین دیکھو میرے بھائی کا بیٹا گر گیا، اٹھا کر لاؤ۔ پھر امام حسین جاتے ہیں تو بہن کہتی ہے زینب نہیں آپ نہیں جائیں گے، میرے بیٹے جائیں گے، میرا بھائی نہیں جائے گا، میرے بیٹے اون اور محمد جائیں گے مقابلہ کرنے کے۔ وہ جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر 16 سال کے ہیں، جب وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تو خواتین اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کہتی دیکھو یہ شبیہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرح تھے۔ وہ جب میدان میں جاتی ہیں دشمنوں کے ان جہنمی کتوں کی لشکر میں افراتفری مچا دیتے ہیں، کئیوں کو قتل کرتے ہیں اور اسی طرح بزدلوں کی طرح ان کو گھیر کر تیر مارتے ہیں تو تیر ان کی گردن میں لگتا ہے۔ امام حسین جاتے ہیں، جا کر اپنے نوجوان بیٹے کو جب اٹھاتے ہیں اور اس کی تیر کو توڑتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے اور امام حسین کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے آپ کو معلوم ہے؟ امام حسین کی زبان سے تاریخی الفاظ نکلے، بلکہ امام طبری نے اس کو لکھا، امام حسین نے کہا کہ کاش اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو دیکھتے کہ وہ تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شہادت کو دیکھا۔ یہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں۔ امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے گردن میں تیر لگتا ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ کیا تو راضی ہے یہ میں اپنے بیٹے کو تیری راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر جب امام حسین جنگ میں جاتے ہیں تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں، حضرت علی کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے بہن حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے پوروں کی۔ امام زین العابدین بیمار ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو گے ساتھ، اور امام علی مقام امام حسین ان یزیدی جہنمیوں کی لشکر میں گھستے ہیں، کوئی سامنے نہیں آتا، جو سامنے آتا اس کی گردن صاف۔ دوڑا گھوڑا پلٹا کر امام حسین اپنی بہن سے آ کر کہتے ہیں دیکھو زینب دیکھو یہ بزدل بھاگ رہے، مقابلہ نہیں کر رہے۔ امام مقابلہ کرتے امام حسین، 20,000 کا لشکر ہمت نہیں ہوتی، جو سامنے آتا اس کا قتل کرتے امام حسین۔ اور پھر جب امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ امام حسین کو جب شہید کرنے سے پہلے امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت ہوا، اور امام حسین جب سجدے میں رہتے ہیں یہ ظالم لوگ آپ کی گردن کاٹتے ہیں تو امام حسین کی زبان سے کیا نکلتے الفاظ کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا۔ امام حسین کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کے جسم پر 34 تیر کے وار تھے، 34 تیر کے وار اور 33 تلوار کے وار تھے۔ امام حسین کی گردن مبارک کاٹنے کے بعد آپ کے جسد مبارک کو اونٹ کی ٹاپوں سے رون دیا جاتا ہے، اونٹ کی ٹاپوں سے رون دیا جاتا ہے۔ وہ جسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کو سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی، اس جسم پر یہ ظالم لوگ اونٹ کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کو رون دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی سر مبارک کو نیزے پر رکھ دیا جاتا ہے، نیزے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ یزید پلید کے دربار میں امام حسین کے وہ چھڑی سے امام حسین کے چہرے مبارک سے بدتمیزی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نعمان تھے، بولے تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے۔ تو یزید پکار کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے کامیاب کیا۔ حضرت علی کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، امام علی مقام کی بہن پکار کر کہتی ہے، اے یزید، قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کرتی ہے جس کے معنی مفسرین نے کیا کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جس کو اللہ ذلت دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ حضرت زینب پکار کر کہتی ہیں کہ تو ختم ہو جائے گا، تیری یہ حکومت 4 دن کی ہے، صبح قیامت تک میرے نانا کے ممبروں سے میرے بھائی کا ذکر ہوتا رہے گا صبح قیامت تک۔ تو ایک صحابی جو نابینا بیٹھے تھے، وہ حضرت ایک صحابی دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے ہیں کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز ہے، کیا علی آ گئی؟ علی کی آواز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اہل بیت کو قید کر کے کربلا سے دمشق تک قیدی بنا کر لے کر گئے، تاریخ گواہ ہے کہ امام سید سجاد، امام زین العابدین بیمار ہیں، قیدی ہیں۔ آپ نے اپنے والد امام حسین کی شہادت کو دیکھا، اپنے بھائی علی اکبر، علی اصغر اور قاسم بن حسن کی شہادت کو دیکھا، اپنے چچاؤں کی شہادت کو دیکھا، مگر آپ کے حوصلے پست نہیں ہیں۔ وہ حسین کی آبرو بن کر اپنے کردار سے باطل طاقتوں پر ایک تماچا رسید کرتے ہیں اور ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ حق کی راہ میں اگر گردن کٹتی ہے تو کٹنے دو، حق کی سربلندی کے لیے اولاد برباد ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر کبھی بھی کسی قیمت پر باطل سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حسین میرے اسباط میں سے ایک صفت ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب اشاعت اللومات میں لکھتے ہیں کہ صفت کا ذکر قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں آیا۔ صفت کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت کا تنا ہوتا ہے، ایک درخت کا تنا ہوتا ہے جو اس درخت کے جڑوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے، اور اس درخت کے تنے پر بے شمار شاخیں نکلتی۔ تو امام حسین، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین میرے اسباط میں سے صفت ہے، یعنی آپ وہ درخت کا تنا ہے جس کی جڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی، اور اس درخت کے تنے پر جو شاخیں ہیں وہ شاخیں کبھی حمیرہ شیخ ابو الحسن شاذلی کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی بغداد میں پیران پیر کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی سمرقند کو جاتی ہیں، اور یہی شاخیں صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسلام کو سمراور کرتی رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس جلسے میں آپ اور ہم شرکت کر رہے اور سن رہے ہیں، امام حسین کی روح آج بھی انسانیت کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا انسان کی فطرت نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینا انسان کی فطرت نہیں ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا یہ انسان کی فطرت ہے، کمزوروں کا ساتھ دینا یہ انسانوں کا شیوا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کو روکنا، اس سے پنجہ آزمائی کرنا۔ امام حسین کی روح پکار کر سب سے کہہ رہی ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو، اس کے ظلم کو روکو، اس کے استحصال کو ختم کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج امام حسین کی روح، حضرت زینب کی روح، حضرت علی اکبر کی روح
اور دریائے فرات کے کنارے وہ خون جو اہل بیت کا گرا وہ ہم تمام سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے. اہل بیت کے اجڑے ہوئے خیموں سے آواز آ رہی ہے, کربلا کے ذروں سے آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اگر حالات خراب ہیں, تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو, تو ہمت مت ہارو, مظلوم کا ساتھ دو, ظالم سے مقابلہ کرو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امت میں اتحاد بھی پیدا کرنے کا علماء کرام نے طریقہ بنایا کہ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے مسلک کا, عقیدے کا, مگر اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا اہل بیت کے نام پر. اہل بیت کے نام پر اختلاف نہیں ہو سکتا, تو ہم مسلمانوں کو, امت کو اہل بیت کے نام پر متحد کر سکتے ہیں. اگر اہل بیت کے نام پر متحد ہوں گے تو اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا, آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کے معاملات میں الفت پیدا ہوگی. تو میرے عزیزان ملت, اہل بیت کے عنوان پر, اہل بیت کے نام پر متحد ہونا. اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ بھی صحیح واقعہ ہے, کوئی من گھڑت نہیں ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت میں بارش نہیں ہوئی تو آپ نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, جب بارش نہیں ہوتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں. آج ہم اہل بیت حضرت عباس کا وسیلہ دیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حالات جو بھی ہوں, مگر ہم کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے مسلمانوں, اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو حسینیت کو اپنے عمل اور کردار میں پیدا کرو. حسینیت کو اپنے عمل اور کردار میں پیدا کرو. کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے کہ حسین زندہ ہیں اور حسینیت کے پرچم صبح قیامت تک لہراتے رہیں گے. یزید مردہ ہے اور یزیدیت ختم ہو کر رہے گی دنیا سے انشاءاللہ. حسینیت اسلام کو بچانے کا نام ہے, یزیدیت اسلام کو کمزور کرنے کا نام ہے.